بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریئر کونسلنگ میرا کام ہے اور کریئر کونسلنگ میں ہی ظاہر ہے کہ ساری عمر بھی گزری ہے، سارا ٹائم بھی گزرتا ہے، اور آج کل بھی ظاہر ہے کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک سب چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں جو بھی سامنے آتی ہیں۔ اچھا، اس میں پھر بہت سارے کویسچن، بہت سارے پرابلم جو بچوں کے سامنے آتے ہیں اور بچے جو آ کے ملتے بھی ہیں تو ان میں بھی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو ایک بڑی کامن سی جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے ایک کریئر لے لیا، فرض کیا کہ ہم نے فلاں پروگرام لے لیا یا فلاں فیلڈ میں ہم چلے گئے، فلاں جگہ جوائن کر لیا، فلاں چیز کر لی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہم اپنے اس کریئر کو کیسے بہتر کریں اور کیسے ہم اسے اچھے طریقے سے اس کو ڈیولپ کریں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائیں اور کامیابی کی طرف ہم بڑھ سکیں۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں یہ جو ظاہر سوال ہے تو یہ سوال تو تھوڑا پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اگر میں اس سوال کو تھوڑا سا بڑھا دوں اور پھیلا دوں تو یہ سوال جو ہے یہ ایک اسٹوڈنٹ لائف سے، ایک میٹرک سے تقریباً آپ اس کو سٹارٹ کر لیں اور اپنی پریکٹیکل لائف تک آپ اس کو لے جائیں تو یہ سارا جو پورا سپین ہے تو اس میں یہ پھیل جائے گا۔ دیکھیے، اس میں اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ بنیادی باتیں سمجھ لینی چاہیے اور اپنے مائنڈ میں ان کو رکھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، وہ یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو چیز بالکل مستقل ہے اور جو چیز ختم ہونے والی نہیں ہے اور جو چیز بالکل یعنی کانسٹنٹ جس کو ہم کہیں گے انگریزی میں، تو وہ ہے چینج، جس کو علامہ اقبال نے تغیر کہا ہے۔ تبدیلی، بدلنا، چینج ہونا، حالات کا بدلنا، یہ مستقل عمل ہے۔ یہ ہر یعنی لمحے میں، ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں یہ تبدیلی آتی ہے اور چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ چیز میں اپنے مائنڈ میں سمجھ لوں اور میں اس چیز کو جان لوں کہ بھئی ہر لمحے تبدیلی آئے گی، چینج آئے گا، اور اگر وہ میرے دائیں بائیں کا پورا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے اور اس میں اگر میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہا تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ بڑا سمپل سی بات ہے کہ رزلٹ یہ نکلے گا کہ میں اس کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتا۔ بس جب میں کوپ نہیں کر سکوں گا تو وہ جو میرا باہر کا سارا انوائرمنٹ ہے وہ آگے جائے گا اور میں پیچھے رہ جاؤں گا، اور یہ گیپ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو لہذا سب سے پہلی اور بنیادی چیز اور بنیادی پہلا اصول یہ ہے کہ اس چینج کو سمجھ لیں کہ جیسے روز آپ کو اس چینج کے مطابق اپڈیٹ کرنا ہے۔ دوسرا اصول جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ لرننگ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا لرننگ میں نے بہت پڑھ لیا، بڑی ڈگری لے لی، بہت کچھ کر لیا تو بس ختم ہو جائے گی بات، تو ختم نہیں ہوگی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے ڈاکٹر بن جاؤں گا تو بس معاملہ ختم ہو جائے گا، تو معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ لرننگ کا ایسا معاملہ ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ مستقل ہے، یہ چلتا رہے گا۔ ہر لمحے نئی چیز آئے گی، آپ کو وہ سیکھنی ہے۔ جو بھی چیز آئے گی، جو چینج آئے گا، جو کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو نئی ریسرچ آئے گی، جس فیلڈ میں بھی آپ موجود ہیں تو آپ کو وہ چیز آپ اس پہ کرنی ہے اور سیکھنی ہے اور سیکھتے رہنا ہے، اور اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات رکھنی ہے۔ آپ جس بھی عمر میں ہیں، جس بھی سطح پر بھی ہیں، جس بھی شعبے میں ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو نئی چیزیں سیکھنی ہیں۔ آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے باوجود کیا بزنس میں نئی چیزیں نہیں سیکھیں گے؟ اگر آپ کو بزنس پھیلانا ہے یا بڑھانا ہے یا کوئی چیزیں کرنی ہے تو آپ کو اس کے مطابق نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی۔ تو لہٰذا جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو لرننگ کو ایکسیپٹ کیجئے کہ مجھے سیکھتے رہنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی نظر جو ہے وہ بالکل اس ڈیسٹینیشن پر ہونی چاہیے، وہ جو سامنے ڈیسٹینیشن ہے آپ کی اس پر ہونی چاہیے۔ میں اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں، منزل پہ نظر تو ہونی چاہیے، اور اردو میں اس کو نصب العین بھی کہتے ہیں کہ جس پہ آنکھ بالکل ایک جگہ ٹک کے رہتی ہے وہی چیز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فوکس آپ کے سفر پر بھی ہونا چاہیے، آپ کے راستے پر بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے فرض کیا کہ اگر میں اسٹوڈنٹس کی بات کروں کہ آپ نے کہا کہ میری منزل تو ایم بی بی ایس ہے، ایم بی بی ایس پہ نظر ہے،
تو اگر بیچ میں کہیں پری میڈیکل میں پرابلم آ گیا، کہیں میٹرک میں پرابلم آ گیا، او لیول اے لیول میں پرابلم آ گیا، ایم بی بی ایس کے کسی پرافٹ میں پرابلم آ گیا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ انٹری ٹیسٹ میں ایم ڈی کیٹ میں پرابلم آ گیا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کو پورے راستے کے اوپر بھی فوکس رکھنا ہے. یہ جو آپ کا جرنی ہے، یہ جو سفر ہے، پورے سفر کے اوپر فوکس رکھیں اور ہر لمحے اور ہر قدم جو آپ کو آگے بڑھا رہا ہے آپ اس کو بہتر کرتے چلے جائیں تو پھر کہیں جا کے آپ اس کو قابو کریں گے اور اس سے اچھے نتائج اور اچھی چیزیں آپ حاصل کر سکیں گے. اور اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے اور آپ اس کے کہتے ہیں کہ بس وہی چیز ہے، تو وہی چیز ایک موٹیویشنل سپیکر کی ایک ٹاک تو شاید ہو سکتی ہے اور اس میں تو یہ چیزیں شاید ہو سکتی ہیں، لیکن ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. حقائق یہی ہیں کہ آپ کو اس کے مطابق پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر اس کو بہتر سے بہتر لے کے چلنا ہے اور جتنا اچھا آپ اس کو لے کے چلیں گے ایٹ دا اینڈ آپ کا وہ چیز بہتر ہوگی. اور چوتھی چیز جو کہنے کی ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو اپنے آپ کے بارے میں ٹھیک آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ میرے اندر سٹرینتھ کیا ہے، میرے اندر قابلیت کیا ہے، میرے اندر کوالٹیز کون کون سی ہیں، میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اور جو چیزیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کے اندر موجود ہے اس پر اعتماد کیجیے، اس لیے کہ جس رب نے آپ کو بنایا ہے اس رب نے آپ کو ٹھیک بنایا، اس نے آپ کو بہترین چیز آپ کو دے کر بھیجا ہے. اور آپ کو کوئی بھی چیز ہے، خدا نخواستہ اگر چھوٹا بڑا کوئی پرابلم بھی موجود ہو، بعض اوقات کسی کا کوئی دانت کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کا کوئی اور کسی طرح کا باڈی میں کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے تو لوگ اس کو ایک اپنے لیے ایشو بناتے ہیں. نہیں، اس کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں. اپنے اوپر اعتماد کیجئے، یقین کیجئے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور سب کچھ سیٹ ہے اور اسی کے مطابق مجھے آگے بڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ ہے کہ دل پر زیادہ اعتماد کیجئے، دماغ کو حاضر رکھیں، ساتھ دماغ سے مشورہ لازماً کریں، لیکن دل کے ساتھ مضبوط فیصلے اور مضبوط قدم آگے بڑھائیں. اس لیے کہ دماغ کے ساتھ مضبوط قدم نہیں اٹھائے جاتے، مضبوط قدم دل کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں. ہمت کے والے قدم جو ہیں وہ دل کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں، دماغ کے ساتھ نہیں اٹھائے جاتے. اور بڑے بڑے دنیا کے اندر فیصلے اور بڑی بڑی تبدیلیاں اور بڑے بڑے مارکے وہ ہوئے ہی دل کے ساتھ ہیں. عقل تو کچھ اور کہتی تھی لیکن دل نے کچھ اور کہا اور اسی کو جن لوگوں نے فالو کیا وہ آگے نکلے. تو لہٰذا اس کے مطابق آپ جب آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. آخری بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور وہ بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب اکیلا جو کام کر رہا ہوں تو میں اکیلا بہت کچھ ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں، میں بہت سارا کچھ کر لوں گا، ساری دنیا کو میں ادھر سے ادھر کر دوں گا. یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، یہ بڑی چھوٹی سوچ کی بات ہے. نہیں، جب بھی اگر آپ اپنے کریئر کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، آپ اس میں بڑے لیول پہ جانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کو پھر اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے فرینڈز، اپنے ٹیچرز، اپنے کولیگ اور اپنے جتنے بھی آپ کے سارے لوگ ہیں ان ساروں کو ایک ساتھ لے کے آپ کو چلنا ہوگا. مجھے یاد ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس بات کا بڑا خاص طور پہ ذکر کیا ہے. انہوں نے ایک جگہ پہ انسانی کریئر کا مطلب جو ہم کریئر اڈاپٹ کرتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے ڈسکشن کی ہے اور اس ڈسکشن کے آخری پوائنٹ پہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کریئر ایسا نہیں ہو سکتا اور کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو یہ سمجھے کہ وہ اکیلے آگے بڑھ جائے گا. کوئی اکیلے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس کو ساری سپورٹ موجود نہ ہو، ساری چیزیں اس کو سپورٹ نہ دے رہی ہوں، بھلے وہ بل گیٹ ہو، بھلے وہ سٹیو جاب ہو، بھلے وہ کوئی اور ہو. اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو باقی ساری چیزیں نہیں ملیں گی. اس حوالے سے ڈیٹیل بات کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ سے کروں گا، لیکن یہاں پہ آپ کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ جو چینج کا ایشو ہے اس کو سمجھ جاتے ہیں، اگر آپ ہر قدم پر، ہر لمحے پر
لرننگ سیکھنا اگر آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اگر آپ اپنے راستے کے اوپر، اپنے جرنی پر، اپنے پورے اس پاتھ کے اوپر فوکس رکھتے ہیں اور اپنی منزل پہ بھی فوکس ہے، راستے پر بھی فوکس ہے، سب چیزوں، اور اپنے اوپر اعتماد رکھتے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے دماغ سے مشورہ تو کرتے ہیں لیکن دل کی مضبوطی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے خاندان، اپنے دوست، اپنے ٹیچر، اپنے کولیگ، اپنے ساروں کو ساتھ لے کے اور ایک ایسا پلان لے کے چلتے ہیں کہ جس میں سارے ایک ساتھ چل سکیں، تو پھر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ یقیناً آپ کو کامیاب کرے گا، وہ یقیناً آپ کو بہت کچھ دے گا اس دنیا کے اندر بھی، اور پھر کل آخرت میں بھی اچھی توقع رکھنی چاہیے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔